بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآنی آیات کا پروگرام حی علی الفلاح کے ساتھ میں ڈاکٹر امید حاضر ہوں۔ تو آج ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کا ایک عمل جو ہے اس پر غور کریں گے، اور پھر اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر دیا تو یقیناً اس ایک عمل کی وجہ سے ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا اللہ کے پاس۔ تو وہ عمل یہ تھا کہ وہ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، پھر 255 256 257 اور آخری 3 آیات پڑھ کر سوتے تھے۔ ان آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں ایک متقی، ایک تقوی والے مومن کی زندگی کا جو خاکہ ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی چیزوں کا پابند ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ اب کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے بعد اس کو ایمان بالغیب جو ہے اس پر نافذ ہو جائے گا۔ اب وہ یہ شرط نہیں رکھ سکتا کہ مجھے جنت نظر آئے گی تو میں تب نماز پڑھوں گا، میں تب روزے رکھوں گا، یہ شرط اب نہیں رکھ سکتا۔ اس کو وہ بات ماننی پڑے گی جو رسول نے بتا دی۔ دوسری بات ہے وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ ہے نماز قائم کرنا، یعنی نماز جو ہے اس کے جو جس طریقے سے نبی نے بتایا ہوا ہے اس طریقے سے نماز کا پابند ہونا ہے۔ تیسری بات ہے وَأَنفِقُوا، تو جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے جتنا بھی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ان لوگوں کو دینا ہے جن کے پاس اللہ نے کم دیا ہوا ہے، یعنی جن کی ضرورت ہے، ضرورت مندوں حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ یہ آ گئی تیسری بات۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے کتابوں پر ایمان۔ ہماری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، مگر اس سے پہلے جو کتابیں پہلی امتوں پر نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، ان پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان قوموں نے ان کی حالت بدل دی ہے، مگر ہم نے یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ نے ان قوموں پر بھی جیسے قرآن مجید بھیجا ہے ان کے پاس بھی یہی ہدایت کا کلام اللہ نے بھیجا ہے۔ یعنی اللہ نے کسی بھی وقت کسی بھی قوم کو ہدایت سے جو ہے وہ فارغ نہیں رکھا، بلکہ ان کے لیے ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے اور پھر اپنا جو پیغام ہے کتابوں کی شکل میں وہ بھیجا۔ اور پھر آخری جو بات ہے، ایک شخص جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہے آخرت پر ایمان۔ اور یہ آخرت پر جو ایمان ہے یہ ایک بڑی سوچ والی بات ہے کہ آخرت کیا چیز ہے۔ ہر وہ بندہ جو اس دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کو آخرت کا سامنا ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ اس دنیا کے حساب سے ہماری سوچ جو ہے وہ آخرت کی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمیں دنیا کی جو کارکردگی ہے اس کا صلہ ملے گا۔ تو یہ دنیا کی خوشحالی جو ہے، یہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یہاں پہ خوشحال ہیں، آگے بھی ہمیں یہی خوشحالی ملے گی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ ہمارا جو دن بھر کے جو ہمارے جو اعمال ہوں گے آخرت ان کی بنیاد پر ملے گی۔ تو اس کے بعد آتا ہے جو صحابہ کا دوسرا جو آیات تھی وہ ہیں 255، یہ آیت الکرسی ہے، جس میں آپ غور کریں تو اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ اس آسمان و دنیا اور یہ ساری کائنات کا بنانے والا، اس کو خود کوئی اونگ بھی نہیں آتی اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اور یہ سارا نظام جو ہے اور اس کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، وہ ایک طرح کا حاکم اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں اس کے مطابق اس اللہ کی
اس عظمت کے مطابق ہمیں اس دنیا میں رہنا پڑے گا کہ ہمیں عاجز ہو کے رہنا پڑے گا، ہمیں ہر وہ بات ماننی پڑے گی جو رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت ہے 256 لا اکراہ فی الدین، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے اس میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کرنا۔ اس کا غلط مفہوم بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم اس وقت اگر نماز نہ پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہ رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے مومن جب کوئی ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس پر امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس پر سختی آ جاتی ہے، وہ کوئی بھی بات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ جو نان مسلمز کے لیے ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے اور اس کی مرضی پہ چھوڑا جاتا ہے۔ اس کو اگر یہ پسند آئے دین تو اس کو تب اس کو اس میں آنا چاہیے۔ اگر اس کو دین پسند نہیں ہے تو اس پر اس کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کارساز ہے، تو اگر ہم اللہ کو اپنے ہر مصیبت میں اگر اللہ کو پکاریں گے، ہر وقت اللہ پر اپنا توکل رکھیں گے تو ہمیں دنیا میں روشنی عطا کرے گا۔ مگر اگر ہم اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مدد مانگیں گے تو ہم اندھیرے میں چلے جائیں گے اور ہمیں ہر طرف جو ہے وہ طاغوت ہی طاغوت ملے گے، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی یہ بھی طاغوت بن جائیں گی۔ بیوی کی فرمائشیں بھی ایسی ہوں گی کہ انسان آرام خوری پہ اتر آئے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے ٹوٹل جو تیاری ہے وہ آخرت کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد آخری جو 3 آیات ہیں ان میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس میں بڑا ایک اہم مضمون ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کی جو واسع و علیم ہونا، اس کا کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہماری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننا، یہ ایک طرح کا یعنی اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ خطا کریں گے تو اس کے ریکارڈ میں چلی جائے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں ایک بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ پھر اگلی جو آیات ہیں 2، اس میں آمن رسولو، اس میں یہ ہے کہ جو ایمان جو ہے وہ ان چیزوں پر لانا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو آخری آیت جو ہے وہ بھی کافی سبق آموز ہے کہ انسان پر اللہ جو ہے وہ سختی نہیں کرتا، یعنی جتنا کسی کی استطاعت ہے، جیسے سورہ تغابن کی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اسی حد تک ڈرو جتنا کہ تمہاری طاقت ہے۔ یہ نہیں اللہ سے جو ہم نیکی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، مگر یہ خود اللہ نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا میں مثلاً فلاں کام کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اس وقت ہمیں ان آیات جو ہیں ان کے مفہوم میں جائیں گے اور صحابہ کا عمل دیکھیں گے تو اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ صحابہ کی زندگی کا یہ ایک عمل ہمارے اندر کسی طرح سے آ جائے۔ صحابہ کی اپنی جو عظمت ہے وہ آپ جیسے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ نبی کی حدیث ہے، جب تک کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے۔ تو اس طرح سے صحابہ جو تھے مثلاً جب مکہ میں 10 سال رہنے کے بعد اللہ نے نبی کو سختیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، اب انہوں نے آخری بار یہ کرنا تھا کہ سب قبیلوں سے ایک ایک جوان انہوں نے لیا تاکہ کسی پر خون بہا نہ لگے۔ تو انہوں نے رسول کو ایک سازش بنائی تھی قتل کرنے کی، تو اللہ نے نبی کو اطلاع دے دی اور ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹاتے ہیں اور خود ابو بکر کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ سے چند میل دور غار ثور میں 3 رات قیام کرتے ہیں۔ تو آپ ایک منظر دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھو تو وہ حضرت علی ہیں جن کو پتہ ہے کہ صبح کے وقت سب قبیلوں کے ایک ایک بندے نے تلوار اٹھا کے ان کو قتل کر دینا ہے، مگر وہ بستر میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابو بکر ہیں،
وہ جب غار میں جاتے ہیں تو پہلے غار میں اندر جا کر تمام سوراخ جو ہے وہ کپڑے سے بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کو اندر بلاتے ہیں، زانو پر ان کو آرام کے لیے کہتے ہیں، اور ایک سوراخ جو رہتا ہے وہاں پہ اپنا انگوٹھا رکھ دیتے ہیں، سانپ وہاں پہ ڈس لیتا ہے۔ تو یہ ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا۔ بہرحال صحابہ کی زندگی جو ہے وہ اگر ہم ان کے زمانے کے حالات سارے ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نبی تھے ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ ایک اور صحابی ہیں ابو ذر غفاری ہیں، تو ایک دن وہ تھوڑے فاصلے سے آ رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے، تو پوچھتے ہیں نبی سے یہ جو سامنے سے شخص آ رہا ہے یہ ابو ذر غفاری ہے؟ تو نبی کہتے ہیں جی ہاں یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ تو پوچھتے ہیں آپ نے کیوں پوچھا؟ کہتے ہیں یہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں اور ہم فرشتے جو ہیں وہ آسمان میں ان کا دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کی جو صفات ہیں نا، یہ کاش ہمارے اندر آ جائیں۔ ساری تو نہیں آ سکتی مگر کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ تو اس طرح سے میں نے ایک عمل جو صحابہ کی زندگی کا بتایا کہ وہ سونے سے پہلے یہ آیات پڑھتے تھے، یہ بڑا آسان ہے، 3 منٹ لگتے ہیں، مگر ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ عافیت جو ہے وہ بھی رب سے رات سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے مانگ لیا کریں، ہر چیز سے عافیت مانگیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو عافیت مانگتا ہے وہ مجھے بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو نبی نے کیمیائی تبدیلی لائی ہے صحابہ میں، تو یہ اللہ کرے کہ ہم بھی آج کے زمانے میں کہ جو گناہ ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں ہم ان کو ختم کریں اور صحابہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ آخر میں نبی محترم محمد مصطفیٰ پر سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ایھا نبیو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔